رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اپنی ایک حدیث میں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے. اور آج ایسی ہے, انسان کو مال سے محبت ہے, یحبون مال سے محبت ہے, اور انسان جو ہے وہ حساب کو بھول گیا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اور ایسی دنیا کا آپ کیا کریں گے. خود مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی دنیا کا ہم کیا کریں کہ جس کے حلال کا حساب ہو, جس کے حرام میں عذاب ہو. تو خوب یہ کیلکولیشن بہت امپورٹنٹ ہے. زان محترم بہرحال ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے. یہاں پر بہرحال انسان کرتا ہے, ادھر حساب دینا ہے آپ کو, ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ بغیر حساب کے چلا جائے. یہ اتنا آسان تو نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے. مشہور واقعہ ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کئی دفعہ. بہت بڑے عالم دین تھے اور متولی تھے کربلا معلیٰ کے. بہت کنسٹرکشن تھی اور ایک بڑی اماؤنٹ چاہیے تھی کربلا کے اندر. غالباً چھت کی تھی, کس کی تھی؟ اصفہان کا ایک تاجر تھا. تو انہوں نے اسے بولا کہ بھائی یہ پیسے چاہیے. اس نے بولا ٹھیک ہے. اس نے بلینک چیک اپنا دے دیا. تو اس نے بولا کہ اس کے منشی نے اس کو کہا کہ آپ تھوڑا پوچھ تو لیں کتنے پیسے چاہیے. امام حسین کے لیے جتنا بھی ہوگا جو بھی ہو. وہ یہی ہوا, جتنی بھی اماؤنٹ تھی اس زمانے کے حساب سے. بہرحال وہ عالم کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہو گئی. بعد میں اس شخص کے انتقال کے بعد کہتے ہیں کہ وہی عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے, اور لوگ جنت میں جانے سے پہلے سید الشہداء کی خدمت میں ہیں. ملائکہ فائلیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ حساب کتاب ہے, یہ کتاب ہے. امام دیکھتے ہیں جیسے ہی اس شخص کا نامہ اعمال امام کے ہاتھ میں آتا ہے, امام بغیر دیکھے اس پہ سائن کر دیتے ہیں. تو ملائکہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا بھی نہیں. کہا اس نے ہماری راہ میں دیتے ہوئے بھی دیکھا نہیں تھا, ہم بھی اس کے اعمال کو نہیں دیکھا. اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئے گا مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی, ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ایک آدمی ایسے ہی نکل گیا. تو یہ ایسے ہی نہیں نکلتا, یہ ایسے ہی توفیق نہیں ہوتی. توفیق کے لیے بھی کرامت چاہیے, کچھ نہ کچھ تو ہو اندر تو توفیق ہوگی. ورنہ تو فرعون نے بھی پانی میں ڈوبنے کے بعد موسیٰ سے کہا کہ مجھے بچا لو, نہیں بچایا گیا. کہتے ہیں جبرائیل نے منہ میں مٹی ڈال دی, یا حضرت موسیٰ نے بولا کہ بھائی اب غرق ہو جاؤ, نہیں ہوئی. لیکن خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اگر فرعون نے مجھ سے معافی مانگی ہوتی تو میں اچھا. وہ بھی توفیق ہے. تو بعض اوقات توفیق چاہیے. خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ زندگی بولے میں ایسی زندگی گزاروں, مجھے موقع مل جائے گا میں آخر میں توبہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. ایسا نہیں ہوتا عزیزان محترم. ایسے خدا بھی کوئی چیز دیکھتا ہے. حر علیہ السلام ایسے نہیں ہو گئے.